ہیلو اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو زنیرہ سر آفیشیل. آج شاہ محمود قریشی صاحب کو راولپنڈی پولیس نے ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا. یہ تو ایک خبر ہے، لیکن اس خبر کے ساتھ جو ویژولز تھے ان کی گرفتاری کے، 2 منٹ کے لیے بھول جائیں کہ ان کے اوپر کیا کیس ہے. اس وقت پی ٹی آئی کی وجہ سے ان پہ سختی آئی ہوئی ہے، سب چیزیں irrelevant کر دیں. اف یو جسٹ فوکس آن دا ویژولس اینڈ دا آپٹکس، جس میں ایک بزرگ پاکستانی شہری کو دھکے مارے جا رہے تھے. وہ کون کر رہا تھا؟ ایک SHO لیول کا آدمی کر رہا تھا، پولیس کر رہی تھی. ان کو دھکے مارے گئے. ان کو ابھی وہ سپریم کورٹ کا آرڈر دکھا ہی رہے تھے کہ میرے پاس سپریم کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں کہ مجھے ریلیز کیا جائے، میرے پاس بیل ہے. لیکن ساتھ ہی کیونکہ گزشتہ روز ہی MPO کے تحت ان کو دوبارہ سے ہاؤس اریسٹ یا جہاں پہ وہ تھے اڈیالہ جیل میں، وہیں پہ ایک دفعہ پھر نظر بند کر دیا گیا تھا. اور آج جب وہ باہر نکلے ہیں تو ان کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، یہ وہ ویژولز ہیں جو اگر کسی مہذب ملک میں ایک دفعہ نشر ہو جاتے، کسی ٹی وی اسکرین پہ، کسی سوشل میڈیا کی ایپ پہ، پلیٹ فارم پہ، تو وہاں پہ شاید بھونچال آ جاتا. میں کہہ رہی ہوں مہذب ملک میں، کیونکہ مہذب ملکوں میں اس طرح کے ویژولز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ وہاں کے سٹیزنس کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. آپ کی اسٹیٹ پولیس، آپ کی اسٹیٹ مشینری آپ کو کیسے ٹریٹ کر رہی ہے. بہت سارے ملکوں میں اس طرح کے ویژولز، اس طرح کی تصویریں جو ہیں وہ موومنٹس کو جنم دیتی ہیں. جو بلیک لائیوز میٹر تھی وہ سب سے ریسنٹ ایگزامپل ہے. اس سے بہت پہلے چلے جائیں تو جو ویتنام وار تھی، اس میں ایک تصویر تھی جس میں ایک بہت کمزور سا میل نرش سا ویتنامیز سٹیزن تھا جس کے کن پٹی پہ ایک امریکن سولجر نے گن رکھی ہوئی تھی. اسی طرح ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب US ایویکویشن ہوئی فرام افغانستان، تو ویژولز تھے کہ جو آخری پرواز جا رہی تھی US کی افغانستان سے، اس سے لوگ لٹک کے جانے کی کوشش کر رہے تھے اور ہوا میں سے ان کے گرنے کے مناظر بھی لوگوں نے دیکھے. اس سب نے US کو کتنا ڈیمیج کیا ہے. آج کل جو غزہ میں US ویژولز ہمیں دکھا رہا ہے، اس نے US کی مورل پوزیشن کو دنیا میں گلوبل آرڈر میں کتنا ڈیمیج کیا ہے. پاور از سم تھنگ ایلس، لیکن ایک مورل اور لیجیٹیمیٹ گراؤنڈ ہوتی ہے کسی کی، ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے جو وہ ایکسرسائز کرتا ہے ایز اے بیس. وہ بیس ہی اگر موجود نہ ہو تو اس کے بعد جو آپ کے پاس پاور بچتی ہے یا کنٹرول بچتا ہے، وہ صرف اپریسو ہوتا ہے، وہ صرف اتھارٹیرین ہوتا ہے. اس کا پھر کسی ایتھکس سے، کسی ہیومن رائٹ سے، کسی ہیومینٹی سے کوئی تعلق نہیں رہتا. جب شاہ محمود قریشی صاحب نے ہاتھ میں سپریم کورٹ کے آرڈرز پکڑے ہوئے تھے اور ایک پولیس والا انہیں دھکے مار رہا تھا، تو وہ اصل میں ان کو دھکے نہیں مار رہا تھا، وہ سپریم کورٹ کو دھکے مار رہا تھا. وہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو، اس کانسٹیٹیوشن کو جس کے تحت سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ دیا تھا کہ ہی ہیز اے رائٹ ٹو بیل، ان کو رہا کیا جائے، اس نے اس کو دھکے مارے. اور یقیناً وہ SHO اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کے پاس کہیں سے آرڈرز تھے. اس سے پہلے کہ میں شاہ محمود قریشی کی آرڈیل پہ مزید بات کروں، یہ جو منترا ہم سنتے ہیں کہ آرڈرز سے مجبور ہوتے ہیں پولیس والے یا جو بھی سب آرڈینیٹس فار دیٹ میٹر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے، جب کوئی اس طرح سے سلوک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مجبور ہوتے ہیں. میں اس تھیوری کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کوئی آرڈر اس لیجیٹیمیسی کو، آپ کی اپنی پرسنل ویلیوز کو، آپ کی مورل اسینڈنسی کو افیکٹ کر سکتا ہے اگر آپ کے اندر انسانیت موجود ہو. کسی کے اوپر ٹارچر کرنے والے انسان نہیں ہو سکتے، کسی کو اس طرح دھکے مارنے والے انسان نہیں ہو سکتے. میں سمجھتی ہوں کہ جب تک وہ وقت نہیں آئے گا کہ ان آرڈرز کو ماننے سے انکار کر کے آپ اپنی انسانیت بچا لیں نوکری کے بجائے، تب تک چینج نہیں آ سکتا. آج مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جسٹس ہیں، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، انہوں نے جب SSP آپریشن سے بات چیت کی، مجھے اس کو پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو وہ SSP آپریشن سے کہہ رہے تھے کہ آپ ان بلوچ پروٹیسٹرز کو یہاں سے کیوں ہٹا رہے ہیں مار کے. کچھ کو تو آپ پیمپر کرتے ہیں، ان کو بیٹھنے دیتے ہیں، اور کچھ کو آپ بالکل برداشت نہیں کر سکتے. یہ ایسا کیوں ہے؟ اور ساتھ انہوں نے کہا بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا. اگر ہمارے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اتنے بے بس ہیں تو یہ سیٹ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے صدر مملکت آج ٹویٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، یہ جو سلوک آج قریشی صاحب کے ساتھ ہوا، جو امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، یہ سب بہت غلط ہو رہا ہے، ہمیں اس سمت میں نہیں جانا چاہیے.
اس بیان کو دینے سے پہلے صدر صاحب اس کرسی سے اتر کیوں نہیں جاتے؟ اینڈ دس گوز فار ایوری ون جو کہیں نہ کہیں سسٹم کا حصہ ہے اور یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور خاموش ہے اور کمپلیسنٹ ہے. تو اس ساری ویژول کی جو کریکس اور سمری ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں آپ ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں. الجزیرہ نے شیئر کیا ہے اور بھی بہت سارے میڈیا آؤٹلیٹس نے شیئر کیا ہے کہ یہ جو دھکے پڑ رہے ہیں وہ فوٹیج لے کے انہوں نے دکھایا ہے یہ پاکستان کے ایکس فارن منسٹر ہیں. تو وہ جو آپ کو پاکستان کو آئسولیشن سے نکالنا تھا اور پاکستان کو واپس باوقار طریقے سے باعزت طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی میں واپس لے کے جانا تھا، جو کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ختم کر دیا تھا، ہماری کوئی عزت نہیں رہی تھی انٹرنیشنلی. آج تو بہت ہم نے عزت کمائی اور آج ہم نے بتایا دنیا کو. پہلے تو ہم روز اپنے سٹیزنز کو بتاتے ہیں کہ آپ کی کوئی لیوریج نہیں ہے، آپ کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، یو ڈونٹ میٹر. آج ہم نے دنیا کو بھی بتایا کہ دس از ہاؤ وی ٹریٹ آر ایکس فارن منسٹر. اور اس کے بعد اگر کبھی زندگی میں قسمت سے قریشی صاحب دوبارہ فارن منسٹر بنتے ہیں تو جب وہ جا کے باہر انٹرنیشنل ڈگنیٹریز سے ملیں گے تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہوگا، اور جو لوگ ان سے مل رہے ہوں گے وہ ان کو کس طرح یاد رکھیں گے. کتنی مورل اسینڈنسی ہم نے ریٹین کی ہے آج، اور ہمارا فورن آفس کل کو انہیں عزت دے گا نہیں دے گا. کیونکہ ایک دفعہ اس طرح کا ٹریٹمنٹ آپ کے ساتھ ہو جائے اٹ لیڈس ٹو سو مینی ادر ڈائریکشنز جو کہ بعد میں جا کے پتہ چلتی ہیں جب لوگ اس پہ کامنٹ کرتے ہیں. یہ یقیناً بیٹی ہونے کے ناطے آج مجھے مہر سے بات کرنے کا اتفاق ہوا. مہر بانو قریشی جو کہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہیں، بڑی ایکٹیو پولیٹیشین بھی ہیں، اس دفعہ امیدوار بھی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. مجھے ان سے بات کرنے کا، انٹرویو کرنے کا آج اتفاق ہوا. بہت ہمت سے بول رہی تھیں لیکن ان کی آواز رو رہی تھی. آئی مسٹ سے دیٹ. میرے لیے ان کا انٹرویو کرنا بہت مشکل تھا، میرے لیے ان سے پولیٹیکل کویسچنز کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے کہ ایک سیاست کے نام پہ ہم نے انسانیت کو جو قربان کر دیا ہے اور جو تذلیل کر دی ہے ہم نے انسانیت کی. بیٹیاں وہاں کھڑی تھیں اور سامنے باپ کو اس طرح دھکے مارے گئے. اسی طرح اگر نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے میری بیٹی کو اریسٹ کیا گیا تو بالکل غلط تھا. اور اس وقت کیوں نہیں بولے لوگ؟ جب آپ ایک دفعہ خاموش رہتے ہیں وہ چیز ریپلیکیٹ ہوتی ہے، وہ گھوم پھر کے آپ تک واپس آتی ہے. آج بلاول بھٹو کی والدہ کی برسی ہے، بے نظیر بھٹو کی. انہوں نے ایک لفظ کنڈمنیشن کا نہیں کہا. کوئی وہ وقت ہی یاد کر لیتے جب کامریڈ ہوتے تھے، پیپلز پارٹی کا حصہ ہوتے تھے شاہ محمود قریشی. اور اگر کچھ بھی نہیں تو پاکستانی ہے، فیلو پاکستانی ہے، آپ کو آواز اٹھانی چاہیے تھی. اسی طرح مہرنگ بلوچ نے یہ بات کہی ہے کہ سوائے ایک دو صحافیوں کے مجھے لگا ہے کہ سارے صحافی ہمارے خلاف ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جا کے جس طریقے سے ان کے منہ میں الفاظ ڈالنے کی کوشش کی گئی وہ بڑا شرمناک تھا. یہ ساری باتیں مجھے جس کویسچن کی طرف لے کے جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس تو ایگزسٹ پہلے ہی نہیں کرتے تھے، اب ہم نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھ لیا ہے. جو ایک صرف آپٹکس کے لیے چیزوں میں شرم باقی تھی اب وہ بھی باقی نہیں رہی. اب سر عام لوگوں کو دھکے پڑتے ہم دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ گھروں میں ریڈز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے فار پولیٹیکل ریزنز اور وٹ ایور ریزنز، یہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے. یہاں تک بات کیسے پہنچی؟ اینڈ آئی ول گو بیک ٹو دا پولیٹیشنز کہ جب آپ اپنی اپنی باری پہ اپنے پرسنل اسکور سیٹل کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہونے دیتے ہیں تو آپ ایک دفعہ پھر ایزرٹ کرتے ہیں، آپ ری انڈورس کرتے ہیں ان ساری انکانسٹیٹیوشنل چیزوں کو، جو کہ پھر صرف ہم بولنے کے قابل رہ جاتے ہیں. جرنلسٹ کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ایکسپریشن کا، اور ہمیں بھی آج کل بڑی مشکلوں کا سامنا ہے، ہم کھل کے بول نہیں سکتے. لیکن بہرحال یہ ویژولز بہت ڈسٹربنگ تھے. میں بھی شاید جس طرح جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں ان کی طرح بہت کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن جتنا کہہ سکتی ہوں کہنے کی کوشش کر رہی ہوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک دفعہ جب آپ اسٹیٹ کے لیول پہ کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو وہ بہت چھوٹی بات ہوتی ہے، وہ بہت چھوٹی حرکت ہوتی ہے، کیونکہ اسٹیٹ بہت بڑی ہے. ایک شخص ان اینی کیس ایک اسٹیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو آپ ان میجرز کو وہاں تک محدود رکھیں جو آلریڈی لا آپ کو الاؤ کر رہا ہے اس کو کویسچن کرنے کے لیے. آپ ضرور انویسٹیگیشن کریں، آپ ضرور انٹروگیٹ کریں، لیکن کسی قاعدے اور قانون کے مطابق. اور کسی سوال کا جواب یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے تو اس لیے یہ اب بھی ہو رہا ہے.
یہ کبھی بھی نہیں صحیح جواب ہوتا ان باتوں کا. اور عثمان ڈار اور ان کی والدہ کے جو الزامات تھے خواجہ آصف پہ، خواجہ آصف نے آج ان کو ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا ہے. سو دا مائٹ از رائٹ. جو یہاں پہ شکایت کرے گا، جو کسی کا نام لے گا، جو کہے گا میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس پہ نہ صرف وکٹم بلیمنگ ہوگی بلکہ الٹا اس کو، اگر جو اس کا اپوننٹ ہے یا جس پہ اس نے الزام لگایا ہے وہ طاقتور شخص ہے، وہ اس کو کہے گا آپ نے مجھے ڈیفیم کیا ہے. تو آپ اب شکایت بھی نہیں کر سکتے، آپ اب الفاظ میں بھی نہیں بتا سکتے کہ آپ کے ساتھ جو ایک بہت برا سلوک ہوا، جس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، ایک ماں کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کے لیے اگر وہ نام لے رہی ہیں تو کسی نے انویسٹیگیشن کرنے کی بھی زحمت نہیں کی. دس از دا اسٹیٹ آف افیئرس. دس از ہیپننگ رائٹ انڈر دا نوز آف دس نگران سیٹ اپ جو کہ 90 دن سے کہیں آگے جا چکا ہے. سو پریکٹیکلی وی آر اے lawless society. We have no constitution in place and we have no moral grounds جس پہ ہم کھڑے ہو کے کوئی بات بھی کر سکیں، کسی کی بات پہ اعتبار بھی کر سکیں. پالیٹکس ہوتی رہیں گی، میاں نواز شریف، زرداری صاحب، بلاول صاحب، شاید کبھی عمران خان، یہ سارے وزرائے اعظم بنتے رہیں گے، لیکن جب تک یہ ایسی ایگزامپلز نہیں سیٹ کریں گے جس میں انسانیت کو واپس انٹروڈیوس کرایا جائے، پولیس سسٹم میں، جوڈیشل سسٹم میں، آئین کو فالو کیا جائے ان اٹ اسپرٹ، ایک عام آدمی کے ساتھ کنیکٹ کریں، لوگوں کو سرو کریں، آپس کی لڑائیاں ختم کریں، بیک ڈور سے ڈپلومیسی اور بیک ڈور سے ڈیلز کرنا بند کریں، تب تک یہی ویژولز دیکھنے کو ملیں گے. I'll see you tomorrow.